السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ایپیسوڈ نمبر 17 درد جدائی بائی شفق کاظمی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ سٹوری اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ منیب پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، پلیز نہیں کرو نا ایسا۔ عدن منیب کے پاس آ گئی۔ منیب لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منیب پلیز، عدن کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں رو رو کر۔ منیب سے عدن کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ منیب نے عدن کے بہتے آنسو صاف کیے۔ عدن تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چلو ریسٹ کرو۔ منیب نہیں، پلیز جانے دو نا، نہیں کرو میرے ساتھ ایسا، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اٹھو چلو میں تمہیں کمرے تک لے جاؤں۔ تمہیں تو میں ہمیشہ ہنستے ہوئے اچھی لگتی تھی نا منیب، تم مجھے اب بھی ہنستے ہوئے ہی پسند ہو۔ عدن یوں روتے ہوئے نہیں، منیب اداس سا مسکرایا۔ پھر کیوں رلا رہے ہو مجھے اور میرے گھر والوں کو؟ میرے گھر والے پریشان ہوں گے، میرے کردار پر باتیں بنیں گی، پاپا ماما کی تربیت پر لوگ باتیں کریں گے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، پریشان نہیں ہو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس کل تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو جائے گا، میں تمہارا محرم بن جاؤں گا۔ ماما بابا پریشان ہوں گے، میں ان کی اچھی بیٹی نہیں بن سکی، مجھے مر جانا چاہیے۔ چپ، بکواس نہیں، آئندہ مرنے کا نام نہیں لینا تم نے۔ اور تم گھر والوں کی فکر نہیں کرو، تمہارے بابا کو پتہ ہے تم میرے ساتھ ہو۔ باقی باتیں میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، بس اتنا کہوں گا میں جو کر رہا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تمہیں وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ عدن کیا کہہ رہے ہو تم؟ بابا کو پتہ ہے؟ بابا مجھے یہاں کیوں رہنے دے رہے ہیں؟ وہ اب تک کیوں نہیں آئے مجھے لینے؟ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عدن، تمہارے بابا جانتے ہیں تم میرے ساتھ ہو، پر وقت آنے پر میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا اس سے تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے، پر جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی میں نے ایسا کیوں کیا تو تمہارے دل میں میرے لیے نفرت نہیں ہوگی۔ تم چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکو گی مجھ سے۔ منیب پلیز میری ایک بار گھر والوں سے بات کروا دو، اتنے دن ہو گئے میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی، میرا دل بہت اداس ہے، پلیز منیب۔ عدن تمہیں بہت تیز بخار ہے، پہلے تم دوائی لے لو، پھر کرواتا ہوں تمہارے گھر والوں سے بات۔ نہیں، مجھے دوائی نہیں کھانی، پہلے بات کرنی ہے۔ اس دن بھی تم نے کہا تھا پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرواؤں گا، لیکن تم نے نہیں کروائی تھی بات۔ عدن کی اس طرح معصوم سی ضد اور شکایت پر منیب کو ہنسی آ گئی۔ عدن کو بہت تیز بخار تھا۔ منیب جانتا تھا عدن کی یہ حالت پریشانی کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا عدن کو۔ منیب حالات کو مد نظر رکھ کر سچ تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اچھا سنو، یہ لو فون کر لو بات گھر والوں سے۔ منیب نے عدن کو فون پکڑا دیا۔ عدن کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ عدن نے جلدی سے فون لے لیا اور نمبر ڈائل کر دیا۔ ہیلو، میرب نے فون اٹھایا۔ ہیلو آپی، میں عدن۔ عدن کھڑی ہو گئی۔ عدن تم؟ ماما عدن کی کال آئی ہے۔ سب بھاگ کر آ گئے۔ عدن کہاں ہو تم؟ کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ آپی مجھے نہیں پتا کہاں ہوں میں۔ میرب فون اسپیکر پر لگاؤ، زرنش اور ماما نے کہا۔ عدن تم ٹھیک تو ہو نا؟ آپی مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، کل میرا نکاح ہے، عدن آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ منیب نے عدن کی جانب دیکھا۔ منیب کو ترس آ رہا تھا عدن پر۔ کیا کہا؟ نکاح؟ پر کس سے؟ زرنش، عفاف، میرب پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں آپی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بابا کو سب پتہ ہے میں کہاں ہوں؟ ہاں، بابا سب جانتے ہیں کہ تم کہاں ہو۔
ہم نے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ بتاتے نہیں، کہتے وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ تم بتاؤ کہاں ہو، ہم آ جاتے ہیں لینے۔ کیا بابا جانتے ہیں سب ان کی بیٹی اتنے دنوں سے گھر پر نہیں، وہ سکون سے ہیں؟ کیسے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ عدن کو چکر آنے لگے۔ منیب نے عدن سے فون لے لیا اور کال کٹ کر دی۔ عدن تم ٹھیک تو ہو؟ منیب نے عدن کو سہارا دیا۔ منیب بابا جانتے ہیں سب۔ بابا کیوں کر رہے ہیں؟ بابا، عدن یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ عدن اٹھو، عدن کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو؟ رابعہ جی سر کیا ہوا؟ رابعہ بھاگ کر آؤ جلدی، بھاگ کر آ جاؤ، جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی۔ سر یہ عدن کو کیا ہوا؟ رابعہ نے عدن کو بے ہوش دیکھ کر منیب سے پوچھا۔ انویسٹیگیشن بند کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی، منیب چلایا۔ جی سر۔ رابعہ ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ ڈاکٹر صاحب عدن کو کیا ہوا ہے؟ منیب بے حد پریشان تھا۔ دیکھیں سر، عدن کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، دعا کریں۔ عدن کو 48 گھنٹوں میں ہوش آ جائے ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے، عدن کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز ایسا تو نہ کہیں، منیب کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اللہ سب بہتر کرے گا، ڈاکٹر نے منیب کو تسلی دی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں اس کا ذمہ دار، پر میں عدن تمہیں نہیں کھو سکتا، تم ہی میرا سب کچھ ہو، پر میں تمہیں زبردستی بھی نہیں حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ کتنا مجبور ہو جاتا ہے نا انسان جب وہ کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہو، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی جان لے لیتا ہو، اور آپ اسی کو نہ حاصل کر سکو، کھونے کی ہمت رکھتے ہو۔ حاصل سے لا حاصل کی تمنا، حاصل سے لا حاصل کی تمنا تک انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز کو کھونا پڑ جاتا ہے، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بہت مجبور اور بے بس ہو جاتے ہو۔ عدن پلیز ہوش میں آ جاؤ، پلیز ایسا نہ کرو، پلیز ایسا نہ کرو عدن، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا، تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا نا؟ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، جس کو تم پسند کرتی ہوگی میں خود تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا، بس تم ایک بار ہوش میں آ جاؤ، صرف ایک بار ٹھیک ہو جاؤ۔ منیب دل ہی دل میں عدن سے مخاطب تھا۔ السلام علیکم میجر غازان، آپ کو ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ ابھی میں مصروف ہوں، میجر غازان نے اپنی مصروفیت ظاہر کرتے ہوئے بعد میں بات کرنے کو کہا۔ میجر غازان، باس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، بولنے والے نے بھی بغیر توقف کے کہا۔ واٹ؟ میجر غازان کو جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا ہو، وہ یکدم کھڑے ہو گئے۔ کیسے؟ میں ابھی ہاسپٹل آ رہا ہوں۔ میجر غازان یہ کہتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میجر غازان، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ ہاسپٹل تک جانے کا سفر میجر نے جیسے کانٹوں کے اوپر طے کیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ہاسپٹل پہنچ جائے، جہاں اس کا یار جیسا باس زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔
ICU میں میجر غازان کو دیکھتے ہی سر کی آنکھوں میں موجود مانند بڑھتی چمک ایک بار پھر جگمگا اٹھی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ منیب نے پریشانی میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ سر کہاں ٹھیک ہیں آپ؟ کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی؟ کون تھے وہ لوگ؟ کچھ پتہ چلا؟ میجر غازان آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے لیے میجر غازان آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے لیے ہمارے وطن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یہ راہ کے ایجنٹ کی چال تھی۔ وہ اپنی فائل لینا چاہتے تھے جس میں ان کے اہم راز ہیں جو ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ ہمارے گمنام ہیروز کو بھی سلام جو ملک قوم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ میجر غازان مشن 143 کا کیا بنا؟ سر آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر بتاتا ہوں تفصیل سے۔ میجر غازان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بے فکر رہیں اور مجھے مشن 143 کی اپڈیٹ دیں۔ لیکن سر آپ میجر اٹس مائی آرڈر۔ میجر راجر سر، مشن اچھا جا رہا ہے، بس دعا کیجیے گا۔ اور سر آپ کے گھر والے نہیں آئے؟ غازان بیٹا ان کو کچھ نہیں پتہ۔ ابھی کچھ اور بتانا بھی نہیں، ایسے سب پریشان ہوں گے۔ آپ ایک کام کریں، میرے گھر کال کر کے کہہ دیں میں ایک اہم کام پر ہوں، کچھ دن گھر نہیں آ سکوں گا۔ میرے پیارے ریڈرز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگتی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پلیز پلیز پلیز۔ راجر سر۔ آپ ایک کام کریں، ایک انڈین ID بنائیں فیس بک کی لڑکی کے نام سے، ٹوٹل ڈیٹیلز بھی انڈین کی ہوں، کچھ دن تک ID چلائیں، فضول لوگوں کو ایڈ کریں، ایک ہفتہ یا کچھ دن تک، اس کے بعد انڈین آرمی کے آفیسرز کو ایڈ کریں، ایڈ کر کے ان سے اہم راز نکلوائیں، ان کا کسی کو بتانا نہیں اور بالکل بھی شک نہ ہو کسی کو۔ راجر سر، اب آپ جا سکتے ہیں اور مشن 143 کی اپڈیٹ دیتے رہیے گا اگر میں زندہ رہا تو۔ میجر غازان تڑپ اٹھا۔ پلیز سر ایسا نہیں کہیں، ایسا نہیں کہیں باس۔ میجر غازان موت تو ایک دن آنی ہے نا، آپ اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ راجر سر۔ میجر غازان باس کو سلوٹ کرتے ہوئے وہاں سے آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں باس کا چہرہ گھوم رہا تھا اور باس کی تشبیہ تھی کہ کسی بے بسی کی تصویر بنا بیڈ پر لیٹا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ان کے ساتھ گزرے لمحے گھوم رہے تھے اور ہاتھوں کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی تھیں۔ مشن 143 کے بعد انڈین ایجنٹ سے باس کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، سٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔